سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے. گھبرانا نہیں، جلدی میں بھی بھاگ جاؤں گا، تم لوگ بھی ابھی فرصت پا جاؤ گے انشاءاللہ. حضرت دوسری ایک مرتبہ بلند آواز سے اور سنو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. میرے عزیز بچوں، آپ ذہن میں اس چیز کو نوٹ کر لو کہ ہرگز ہمارا جھگڑا ان دیوبندیوں سے میلاد فاتح کا جھگڑا نہیں، تیجا 10واں 40ویں کا جھگڑا نہیں. پوری زندگی کوئی شخص میلاد نہ پڑھے، میلاد میں نہ شریک ہو، تیجا نہ کرے. بتاؤ تیجا کون کرے گا؟ جو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوگا. اور یہاں تمہارے یہاں تو معاملہ ہے مر گئے مردود جن کے گھر فاتحہ نہ درود، تو تمہیں یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ سیدھے یہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. اب ہم کچھ بھی پہنچائیں گے تو پہنچے گا نہیں. بھائی اس کو نہ پہنچے گا جو پہنچنے کا اہل ہو. بول یار، اس کو نہ پہنچے گا جو پہنچنے کا اہل ہو. اور تمہارے حضرت جی لوگ جو جاتے ہیں وہ پہنچنے کے اہل ہی نہیں. بول یار، پہنچنے کے اہل ہی نہیں ہے، ان کو کیا پہنچے گا اور تم کیا پہنچاؤ گے؟ تم زندگی بھر کچھ کرتے رہو تو کچھ نہیں پہنچنے والا ہے. دیکھو میرے عزیز بچوں، یہ بھی ایک بہت عجیب و غریب سانحہ ہے کہ عام طور سے لوگ اس کو یہ کہہ کر کے اڑا دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے، یہ فروعی جھگڑے. اگر سچائی یہ ہے کہ ہمارا اختلاف جو دیوبندیوں سے ہے نہ فرعی معاملے میں ہے، نہ تیجا فاتحہ کے معاملے میں ہے، نہ میلاد و قیام کے معاملے میں ہے. کوئی شخص پوری زندگی قیام نہ کرے، میلاد نہ پڑھے، اس کے سنیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کرے گا ثواب پائے گا، کرے گا مستحسن امر کو بجا لائے گا، کرے گا تو رسول اللہ کے کرم کا وہ مستحق ہوگا، نہیں کرے گا تو اس کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا سنی اور دیوبندیوں کا جو جھگڑا ہے یہ اصولی جھگڑا ہے، ایمان و کفر کا جھگڑا ہے، جہنمی اور جنتی ہونے کا جھگڑا ہے. اور اس کو جو شخص فرعی جھگڑا سمجھے، معمولی جھگڑا سمجھے، یقیناً وہ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے سنی اور دیوبندی اختلاف. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند کے بانی کون ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی. ان کی کتاب تحذیر الناس. تحذیر الناس، اس کتاب کے تعلق سے ایک دیوبندی مولوی سے ہماری بہت پہلے گفتگو ہو رہی تھی. وہ اتفاق سے حسین احمد مدنی کا مرید بھی تھا اور دارالعلوم دیوبند کا فارغ بھی. تو چونکہ تحذیر الناس میں جو عبارتیں عام طور سے استعمال کیا ہے، ذرا سا کچھ منطقیانہ انداز کی، کچھ اور دوسرے انداز کی، لگتا ہے کہ بڑی گاڑھی کوئی عبارت استعمال کر رہے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ تحذیر الناس کو سمجھ نہیں سکتے. تو میں نے کہا آپ ایسا جملہ نہ بولو. رب العالمین نے عبدالحق کو یہ طاقت دیا ہے کہ آپ کو پڑھا سکتے. سمجھنے کی بات نہ کرو. رب العالمین، ہنسو نہیں بیٹے، ہنسو نہیں، آپ خود مطالعہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کتاب. میں نے کہا الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بول رہا ہوں کہ رب العالمین نے مجھے طاقت دیا ہے کہ میں آپ کو اسے پڑھا سکتا ہوں. اس کے اندر کیا کفریات ہیں، کیا بکواس ہیں، کیا اس کے اندر جہالتیں ہیں، اس کو میں الحمدللہ روزے روشن کی طریقے سے عیاں کرنے پر قادر ہوں. بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے صرف میں اپنے طلباء کرام سے، عزیز طلباء سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ حضرات اتنی بات تو جانتے ہیں ایمان و کفر کے تعلق سے کہ ضروریات دین کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا. بولو بھائی، ضروریات دین کا جو منکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اور ضروریات دین کا ثبوت نص قطعی وغیرہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟
آپ یہ بتاؤ قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو، احادیث متواترہ سے جو چیز ثابت ہو، اجماع صحابہ جس پر ہو، اجماع تابعین جس پر ہو، اجماع امت جس کے اوپر ہو 1500 سال سے، اس کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی جو قرآن کا منکر ہو، جو رسول اللہ کی احادیث متواترہ کے منکر ہو، جو اجماع صحابہ کے منکر ہو، جو اجماع تابعین کے منکر ہو، جو اجماع جمیع امت کا منکر ہو، وہ بھی اگر کافر نہیں ہوگا تو دنیا میں کس چڑیے کا نام کافر ہے؟ بولو یار، یقیناً کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آپ میرے بھائیو عزیز بتاؤ، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے اندر جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کیا، جو چیز رسول اللہ کے احادیث متواترہ سے ثابت ہے اس کا انکار کیا ہے، جو جس پر اجماع صحابہ ہے اس کا انکار کیا ہے، جو پوری امت کے 1400 سال کے طویل عرصے میں جس پر پوری امت نے اجماع کیا ہے، کسی ایک شخص کا اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے، پورے اجماع امت کا اس نے انکار کیا ہے، اور جو اجماع امت کا منکر ہو، احادیث متواترہ کا منکر ہو، اجماع صحابہ کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو، وہ بھی کافر اگر نہیں ہوگا تو کون بڑا کافر ہوگا؟ ہنسنا بیٹے ہنسنا، زیادہ قابل بننے کے چکر میں جو ہے یہ گمراہ ہوا، اور ایمان اور ہدایت یہ تو اللہ کا کرم ہے جسے عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ تحذیر الناس کے اندر جو معنی میں نے خاتم النبیین کا بیان کیا ہے، اس معنی کی طرف تو بڑے بڑے لوگوں کا ذہن نہیں گیا، اور کہتا ہے کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کا ذہن آج تک نہیں گیا، اور اس طفل نادا نے اپنے کو کہہ رہا ہے، اس طفل نادا نے اگر کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دیا جو ہمارے بزرگوں کے سمجھ میں نہیں آئی بات، تو کیا میں اس سے بڑا ہو جاؤں گا یا وہ اس سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، گاہ باشد کی کودکے نادا، گاہ باشد کی کودکے نادا، بغلت بر ہدف زنت تیرے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی نشانے پر صحیح تیر مار دیتا ہے اور دوسرے لوگ نشانے پر تیر نہیں مار پاتے۔ تو گویا کی بلفظ دیگر، بیٹے مسکرا نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ گویا کی بلفظ دیگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے جو معنی تحذیر الناس کے اندر خاتم النبیین کا بیان کیا ہے یہ ایجاد بندہ ہے، خود ساختہ ہے، میرا اپنا گڑھا ہوا ہے، اور اللہ الصمد رسول اللہ کی احادیث متواترہ کے خلاف اگر کوئی قرآن کے کسی معنی کو اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی حماقت کے ذریعے سے اس معنی کو غلط بتائے اور اپنے معنی کو صحیح بتائے، یہ تفسیر بالرائے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور قرآن کے اندر تفسیر بالرائے کرنے والا سیدھے جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، لہذا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا۔ اب ذرا سا آئیے قریب، اس کے کیا بھائی کرسی ادھر ادھر ہو رہی کیا بھائی؟ ادھر کر، ادھر کر، کوئی بھابھی تو نہیں گڑبڑ کر رہا ہے؟ بیٹھ جا، بیٹھ، چشمہ بیٹھ جا، چل میری طرف متوجہ ذرا سا بیٹے، سنجیدگی سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، قرآن حکیم کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے نا بھائی، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ختم النبوہ،
ختم النبوہ کے اندر 130 حدیثیں کہ خاتم النبیین کے معنی صرف آخری نبی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ 130 حدیثیں اور 30 اقوال ائمہ پیش کیا، اور ظاہر بات ہے کسی ایک چیز کے تعلق سے 130 حدیثیں یا احادیث متواترہ ہی ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کا ایک محل ہے، وہ بڑا شاندار محل، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ محل بہت شاندار لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں کہ رب العالمین نے نبوت کے محل کی تعمیر کو مکمل فرمایا میرے ذریعے سے۔ اور سرکار نے کتنی حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ گویا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل میں سے ہے، ان مناقب میں سے ہے کہ اس سرکار کے وصف کریم کے اندر کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول سرکار کا سہیم و شریک نہیں۔ اللہ الصمد، یہ خاتم النبیین ہی کی بنیاد پر حضرت مجھے یاد پڑتا ہے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے ہوئے تھے مراد آباد۔ پتہ نہیں کیا معاملہ مراد آبادی کا تذکرہ آ رہا ہے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ مراد آباد۔ کون گئے وہ؟ صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور حافظ ملت کے استاد کریم، اور اس جلسے کے اندر اجل علماء اہل سنت تھے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے جو ہمارے اکابر تھے اس زمانے کے، جس کے اندر صدر الافاضل، آپ کے محدث اعظم ہند کی چوچوی، آپ کے مفتی عبدالحفیظ صاحب قلعہ آگرہ والے، یہ سارے علماء اہل سنت وہاں اکابر موجود تھے۔ عنوان جو دیا گیا صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کو تقریر کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل پیدا ہونا تحت قدرت الہی ہے، یعنی امتناع النظیر پر جو ہے تقریر کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ گزارش کیا صدر الافاضل، سوچو عنوان دے رہے ہیں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، اور کس کو عنوان دیا جا رہا ہے؟ حضرت صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت کو اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے آپ نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا، یہی آیت کریمہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونا سرکار کا ایسا وصف ہے کہ اس وصف کے اندر کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول سرکار کا حصے دار نہیں ہے، سہیم و شریک نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تو حضرت خاتم النبیین ہی سے سرکار کا کائنات کے اندر ممتنع النظیر ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ بھی بہت ہلکے انداز میں مفتی زاہد صاحب بے شک کہا ہے، ابھی لگتا ہے کہ عبدالحق کی بات جو ہے ابھی سمجھا نہیں، میں عرض نہیں کر پا رہا ہوں، ظاہر بات یہ ہمارے بزرگان دین دیکھ جو خاتم النبیین، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل دنیا کے اندر پیدا ہونا قدرت الہی سے خارج۔ کیا میں بول رہا ہوں جی؟ قدرت الہی سے خارج، تحت قدرت الہی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی دوسرا پیدا ہو سکے۔ طلبہ ہمارا منہ دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے یا اللہ یہ کیسی بات مولانا کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل پیدا ہو سکے۔ دیکھو میرے عزیز طلبہ،
یہاں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، صرف اتنا میں آپ کو بتا دوں، 3 قسم ہوتی ہے، شے یا تو واجب ہوتی ہے، یا شے محال ہوتی ہے، یا شے ممکن ہوتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جملہ تفاسیر کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو کہ شے سے مراد شے ممکن، بولو یار کیا ہے شے سے مراد؟ شے ممکن۔ باقی رہا واجب، تو واجب کے اوپر کوئی قدرت نہیں۔ بے واجب وہ ہے جو ہمیشہ سے خود ہو، ہمیشہ رہے، تو جب وہ خود سے موجود ہے تو اس کے اوپر قدرت ماننا تحصیل حاصل ہوگا۔ لہذا سارے علماء متکلمین ارشاد فرماتے ہیں کہ واجب تحت قدرت الہی نہیں۔ باقی رہا محال، تو محال سے بھی خدا کی قدرت متعلق نہیں ہوتی، محال کے اوپر بھی خدا کی قدرت نہیں ہوتی۔ اور جو تمہارے دماغوں کے اندر اگر یہ خلجان آتا ہے کہ اس سے تو لگے گا کہ قدرت الہی گھٹ جائے، قدرت الہی میں نقصان آ جائے، قدرت الہی میں کمی آ جائے، تو زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سبحان السبوح عیب کسب مقبوح کے اندر اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نقصان اللہ کی قدرت میں نہیں، اللہ کی قدرت کے اندر کوئی نقصان نہیں۔ جو کچھ نقص ہے، جو کچھ کمی ہے، محال کے اندر، محال اس قابل نہیں، ممتنع اس قابل نہیں کہ قدرت الہی اس سے متعلق ہو سکے۔ اعلیٰ حضرت نے